رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مدینہ کی فضا ہی بدل جاتی ہے۔ ہر طرف سکون، عبادت اور اللہ کی یاد کا ماحول بن جاتا ہے۔ انہی مقدس دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی بھی پوری طرح رمضان کے رنگ میں ڈھل جایا کرتی تھی۔ وہ صحابی جن کا ہر عمل سنت کی خوشبو سے بھرا ہوا تھا، رمضان کو صرف روزوں کا مہینہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ اسے دلوں کو زندہ کرنے کا موقع مانتے تھے۔ رمضان شروع ہوتے ہی آپ دنیا کی مشغولیت سے اور زیادہ دور ہو جاتے تھے اور اپنا زیادہ تر وقت عبادت، قرآن کی تلاوت اور غریبوں کی خدمت میں گزارتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک خاص عادت تھی کہ آپ اکیلے کبھی کھانا پسند نہیں کرتے تھے، اور رمضان میں تو یہ عادت اور مضبوط ہو جاتی تھی۔ جب افطار کا وقت قریب آتا اور گھر میں کھانا تیار ہوتا تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھتے کہ کوئی مسکین، یتیم یا ضرورت موجود ہے یا نہیں۔ اگر کوئی غریب نہ ملتا تو آپ کھانا چھوتے تک نہیں تھے۔ گھر والے کئی بار عرض کرتے کہ آج کوئی ضرورت مند نہیں ملا، آپ افطار کر لے جائے، لیکن آپ بڑی نرمی سے جواب دیتے کہ میں کیسے کھا سکتا ہوں جب میرے آس پاس کوئی بھوکا ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا بلکہ آپ کے دل کی حالت تھی۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ رمضان میں غریب تلاش کرتے کرتے دیر کر دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت نکل جاتا، لیکن آپ کو اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہوتا تھا۔ آپ کہتے تھے کہ اگر آج کسی ضرورت مند کو کھلا دیا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے اس سے بہتر افطار تیار فرما دے گا۔ یہ یقین، یہ توقع آج انسان کے لیے صرف ایک کہانی سی لگتی ہے، مگر صحابہ کی زندگی میں یہ حقیقت تھی۔ ان کے لیے اللہ کا وعدہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ سچا تھا۔ رمضان کے دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ قرآن سے ان کی محبت بھی سامنے آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ رمضان میں قرآن کی تلاوت بہت بڑھا دیتے تھے۔ آیتیں پڑھتے ہوئے اگر جنت کا ذکر آتا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، اور اگر جہنم کا بیان آتا تو ڈر سے آپ کا چہرہ بدل جاتا تھا۔ یا قرآن صرف زبان سے پڑھا جانے والا قرآن نہیں تھا بلکہ دل میں اترنے والا قرآن تھا، جو انسان کی سوچ، اس کے اخلاق اور اس کے فیصلوں کو بدل دیتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا بلکہ آنکھ، کان، زبان اور دل کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ رمضان میں آپ بہت کم بولتے تھے تاکہ کسی کا دل نہ دکھے۔ اگر کوئی سخت بات کہہ دیتا تو آپ خاموشی اختیار کر لیتے تھے اور کہتے تھے، میں روزے میں ہوں۔ یہ وہی عمل ہے جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ روزے دار کو صبر اور نرمی کا پتلا بن جانا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عبادت، انسانیت ایک دوسرے سے الگ نہیں۔ آپ نماز، روزہ اور تلاوت کے ساتھ ساتھ صدقہ دینے میں بھی بہت آگے رہتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس کچھ ہوتا تو ضرورت مندوں میں بانٹ دیتے اور خود سادہ کھانا یا کبھی کبھی بہت کم پر گزارا کر لیتے تھے۔ آپ کے لیے رمضان خود کو بھرنے کا نہیں بلکہ خود کو خالی کرنے کا مہینہ تھا تاکہ دل اللہ کی یاد میں بھر سکے۔ یہ سب دیکھ کر لوگ حیران ہوتے تھے، یہ وہی صحابی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اسلام سیکھا اور آج بھی اسی طرح جی رہے ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ ان کی زندگی دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ صحابہ کے لیے رمضان صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک ٹریننگ تھی، ایسی ٹریننگ جو انسان کو سال بھر کے لیے بہتر بنا دیتی ہے۔ آج جب ہم رمضان کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر ہماری سوچ صرف سحری، افطار اور کھان پان تک سیمت ہو جاتی ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں جھکجھور کر یہ یاد دلاتا ہے کہ رمضان عمل، مقصد دلوں کو زندہ کرنا، غریبوں کو محسوس کرنا اور اللہ سے سچا رشتہ جوڑنا۔ اگر ہمارا رمضان ہمیں پہلے سے زیادہ نرم دل، صبر والا اور دوسروں کو خیال کرنے والا نہیں بناتا تو ہمیں اپنے روزوں پر پھر سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا رمضان آج بھی مثال بن کر سامنے آتا ہے، جن کا عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی نزدیکی صرف لفظوں سے نہیں بلکہ قربانی، اخلاق اور انسانیت سے حاصل ہوتی ہے، اور شاید یہی رمضان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔